فتنۃ الپاکستان کی وجہ سے بلوچ ریبلز کی کارروائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ پاکستان اس کو فتنۃ الہندوستان کہتا ہے، مگر بلوچ ریبلز جواباً کہتے ہیں کہ یہ فتنۃ الپاکستان ہے۔ یہ آپ کی وجہ سے، آپ کے ظلم و تشدد کی وجہ سے ہم اس اب سٹیج پر پہنچے ہیں کہ ہر روز بلوچستان میں کوئی نہ کوئی انسرجنسی کا واقعہ ہو رہا ہے، اور کئی روز تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی دن میں کئی واقعات ہو رہے ہیں۔ اور یوں بلوچوں کا کہنا ہے کہ یہ فتنۃ الپاکستان کے ریاکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب پاکستان نے ریسنٹلی فتنۃ الہندوستان کی ٹرمینالوجی کوائن کی تھی، اب بلوچ ریبلز کہہ رہے ہیں کہ نو، انفیکٹ یہ فتنۃ الپاکستان ہے۔ حالات پاکستان کی پہنچ سے باہر ہیں، قابو سے باہر ہیں، اگرچہ پاکستان کے فیلڈ مارشل، جو اب ثابت ہو رہا ہے کہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جی یہ تو 1500 صرف ریبلز ہیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے، مگر 1500 ریبلز ہر روز بسوں سے لوگوں کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی نان بلوچ بلوچستان میں داخل نہ ہوں، اگر داخل ہوں گے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ابھی کل واقعہ ہوا تھا، یہ آپ بس کا دیکھ رہے ہیں، اس سے 2-3 روز پہلے بس کا واقعہ ہوا تھا۔ آج کی جو خبر ہے، مستونگ کے ایک ایکٹنگ ڈی ایس پی کو، جو پولیس کا ایک بڑا افسر ہوتا ہے، اس کو مار دیا، اور بھی کچھ پولیس اہلکار مرے ہیں اور بہت سارے زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ ہے سچویشن، یہ ڈی ایس پی جو ہیں، ان کی پکچر آپ کے سامنے bbc-urdu.com کی خبر کے ساتھ ہم شو کر رہے ہیں۔ تو سچویشن بڑی گمبھیر ہے، اور پاکستان کی ریاست کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر ایشو جو ہے وہ ملٹری کریک ڈاؤن کے ذریعے حل نہیں ہوا کرتا۔ اب بلوچستان میں انریسٹ ہے، لوگوں کی گریوینسز ہیں، ہزاروں بلوچ جو پاکستان کی آرمی مار چکی ہے اور ہزاروں بلوچوں کو لاپتہ کر چکی ہے، اور بلوچستان کے وسائل ان کو نہیں ملتے، تو پھر اس کے نتیجہ میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان آرمی ویسے ہی مارنے کو تلی رہتی ہے اور ہمارے نوجوانوں کو اٹھا لے جاتی ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے نوجوان اٹھا لیے جائیں، وہی نوجوان پھر اب ریبلز کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، اور یوں معاملات پاکستان آرمی کی دسترس سے باہر ہو رہے ہیں۔ سچویشن بہت گرم ہے، اور پاکستان آرمی اس حوالے سے کوئی ریزنیبل سٹیپس لینے کے قابل نہیں، اور جو بلوچوں کے کنسرنز ہیں، جینون کنسرنز ہیں، ان کو سنسیئر اور جینون طریقے سے ایڈریس نہیں کر رہی۔ معاملات ان کی پہنچ سے باہر ہیں، اور وہ بھارت کے اوپر اب الزام لگاتے رہتے ہیں کہ فتنۃ الہندوستان ہے، مگر بلوچ کہتے ہیں یہ فتنۃ الپاکستان ہے، یہ پاکستان کا فتنہ ہے۔ اور ایز اے جرنلسٹ مجھے بلوچ ریبلز یا بلوچ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو یہ باتیں کرتے ہیں، ان سے اتفاق ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر پاکستان کی آرمی کے ظلم و ستم کے سلسلے کو دیکھیں، ان کے ظلم و ستم کے تسلسل کو دیکھیں، تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ انہوں نے پاکستانیوں کی زندگی پاکستان آرمی نے اجیرن کر رکھی ہے۔ یہ بات آپ پی ٹی آئی سے پوچھ لیں، عمران خان کی پارٹی کے لوگوں سے پوچھ لیں، عمران خان سے پوچھ لیں، وہ میری ہاں سے ہاں ملائیں گے۔ پہلے وہ بھی ہم جیسے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور جو کلیئر اینالسٹ ہیں، ان کی باتوں سے وہ بھی ایگری نہیں کرتے تھے، مگر اب وہ بھی ان گرم حالات کو سمجھ چکے ہیں، اور ان کو بھی اندازہ ہے کہ پاکستان آرمی نے کتنا برا حال کر رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اگر ہم فرائیڈے جولائی 18 اس وقت آلموسٹ 12:40 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق سمے ہے، بھارت اور پاکستان اور مڈل ایسٹ میں رات کا سمے ہے، اور یورپ میں شام کا سمے ہے۔ اور جو خبریں ہمیں آ رہی ہیں، وہ ایک اور بڑی ہی گراؤنڈ بریکنگ نیوز پاکستان کے لیے، جب میں گراؤنڈ بریکنگ اس طرح کی ٹرمینالوجی یوز کرتا ہوں،
تو یہ دوسروں کی استعمال کی ہوئی ٹرمینالوجی کو میں مرر بیک کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو یہ گراؤنڈ بریکنگ نیوز چل رہی تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان کا مڈ سپٹمبر میں دورہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے وہ دورہ کر لیں، کل اس پہ میں نے ایک اسپیشل ولاگ بھی کیا تھا اور وہ اس وقت ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ موجود ہے، لیکن میں اس پہ بھی تھوڑی سی بات چیت ساتھ ٹچ کروں گا۔ امپورٹنٹ خبریں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میڈیکل ٹیسٹ ہوا جس میں جو ان کی وینز ہیں، ظاہر ہے ان کی ایج 79 ایئر کی ہے تو وہ پھولی ہوئی ہیں۔ یہ سب مطلب اس عمر کا حصہ ہوتے ہیں جو اس عمر کو پہنچتے ہیں۔ 79 ایئر بڑی لکی ایج ہے کہ وہ اس تک پہنچے ہیں، فٹ ہیں اور وہ ان کے ایشوز ہیں، مگر دنیا کو انہوں نے اپنی 79 ایئر کی ایج میں شیک کیا ہوا ہے۔ اور ابھی جو بڑی خبر چل رہی ہے امریکہ کے حوالے سے، جو انٹرنیشنل خبر بھی ہے، وہ جیفری ایپسٹین کی خبر ہے، جن کو جو 2019 میں جیل کے اندر مردہ پائے گئے تھے، اور امریکن ایڈمنسٹریشن نے تب کہا تھا، تب بھی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی، کہ یہ ان کا جو ہے انہوں نے سوئسائڈ کی تھی، مگر چونکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے ساتھ ان کا جو نیٹ ورک تھا جیفری ایپسٹینز کا، وہ کنیکٹڈ تھا، تو بہت سارے دنیا کے سٹیک ہولڈرز، بہت سارے دنیا کے ملک نہیں چاہتے تھے کہ وہ زندہ رہیں۔ اب یہ بھی ریومرز بڑے لمبے عرصے سے چل رہی ہیں کہ شاید ان کو مار دیا گیا تھا۔ تو آج ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پھر کہا ہے کہ یہ جو جیفری ایپسٹینز کا ایک ریڈیکیولس سا واقعہ اب بڑھتا چلا جا رہا ہے، پریس میں بھی اور جوڈیشری میں بھی، اب ہمیں اسے ایڈریس کرنا ہوگا، اب ہمیں ان کے حوالے سے جتنی فائلز ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا ہوگا۔ خیر، یہ تو امریکہ کی خبریں۔ امریکہ سے ایک بہت ہی، جو میں نے ابھی گراؤنڈ بریکنگ کی ٹرمینالوجی کی بات کی، اصل میں وہ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہے۔ دا ریزسٹنس فرنٹ، TRF، دا ریزسٹنس فرنٹ، جو لشکر طیبہ اور پاکستان کے جتنے، یہ ان کے نام چاہے جتنے مرضی بدلتے رہیں، لشکر طیبہ سے ریلیٹڈ حرکت المجاہدین، حرکت الانصار، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام ہیں، حرکت کے ساتھ لگے ہوئے، ان سب جہادی گروپوں کی طرف سے ایک نیا ریزسٹنس فرنٹ سامنے آیا تھا۔ اس نے پہلگام کے ٹیررسٹ اٹیک کی ذمہ داری قبول کی تھی، پھر وہ کہیں غائب ہو گئے تھے، پھر پاکستان کی سرکار کے منسٹرز، پولیٹیشنز، آرمی جنرلز عجیب و غریب قسم کی جسٹیفیکیشن دے رہے تھے، اور پاکستان کے یہ جو بڑے بڑے لبرل ان کے جرنلسٹ ہیں، نجم سیٹھی سے لے کے، مجھے بار بار ان کا نام لینا پڑتا ہے کیونکہ وہی سب سے انٹرسٹنگ اور ٹوسٹنگ باتیں کرتے ہیں، اور ایک طرف پروگریسو ہیں، دوسری طرف پاکستان آرمی کے ٹاؤٹ ہیں، تو یہ وہ سب کے سب لوگ ہیں۔ ابھی کل اعزاز سید نے جو بات کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پاکستان پہنچ رہے ہیں، اس پہ بھی میں آج تھوڑی سی بات مزید کروں گا کہ بھئی اگر وہ پاکستان پہنچ رہے ہیں تو واٹ اے بگ ڈیل۔ ابھی تو خیر وائٹ ہاؤس نے اس کو انکار کیا ہے، خود اعزاز سید نے بھی اس اپنی ٹویٹ پہ کہا ہے کہ آئی ایم ashamed، کہ میں نے embarrassed کیا ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کو جہاں میں کام کرتا ہوں، جیو نیوز کے حوالے سے۔ تو یہ پاکستان کے صرف دو جرنلسٹ، اعزاز سید یا ان کے نجم سیٹھی کی باتیں نہیں ہیں۔ اعزاز سید تو پھر میں ان کو تھوڑی سی کہتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے، وہ پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان آرمی کا ہی الٹیمیٹلی وہ جو لائن ہوگی وہ ٹو کریں گے، لیکن پھر بھی جو پاکستان کے بڑے بڑے جگادری جرنلسٹ ہیں، جو پروگریسو اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو انڈیا کے خلاف ان کی نفرت ختم ہونے کو نہیں آتی، وہ جو نجم سیٹھی اور بہت ساوں نے کہا کہ جی یہ جو پہلگام کا ٹیررسٹ اٹیک تھا یہ انڈیا نے خود ہی کروایا تھا، لیکن دنیا کے کسی دیش نے اس سٹوپڈ بات کو جو نجم سیٹھی کہتے رہے اور ان جیسے اور بھی بہت سارے کہتے رہے، اس کو نہیں بائی کیا، اور الٹیمیٹلی امریکہ نے آج ہی US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ریزسٹنٹ فرنٹ ڈیزگنیٹڈ فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ یہ خبر اب سامنے آئی ہے۔ اب جب سے یہ پہلگام کی ٹیررزم ہوئی اس دن سے 22 اپریل 2025 سے پھر بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک 3.5-4 روز کی ایک سارٹ آف وار بھی ہوئی، اس سے گزرتے ہوئے آج تک آتے ہوئے ان کا یہی پوائنٹ آف ویو رہا پاکستانیوں کا کہ دیکھیے امریکہ ہمارے ساتھ ہے، عاصم منیر کو لنچ کرایا، اب تو وہ پاکستان کا بھی چکر لگا لیں گے، وہ لگا لیں گے پاکستان کا چکر۔
ابھی تو وہ کوئی ایسا اسکیجول سامنے نہیں آیا، لیکن اگر لگا بھی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، اس پہ میں نے کل ولاگ میں بات کی تھی. لیکن یہ فرق پڑے گا کہ جو دا ریزسٹنس فرنٹ کو امریکہ نے ریکگنائز کیا ہے ایز اے ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ گروپ، بین کیا ہے، اور اس گروپ نے پہلگام کی ٹیررزم کو ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کی ذمہ داری قبولی تھی. اور اب یہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے اس گروپ کو ریکگنائز کرنے سے یہی مراد ہے کہ انڈائریکٹلی امریکہ پاکستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یو آر بیہائنڈ اٹ. اب پاکستانیوں کا یہ کہنا تھا کہ دیکھیے تو عاصم منیر کو تو لنچ پہ بلا لیا، امریکہ نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی. حالانکہ جے ڈی وینس نے ایک بڑی اسپیشل ٹویٹ دی تھی انہی دنوں جب بھارت اور پاکستان کے بیچ جنگ شروع ہوئی تھی 7 مئی کے بعد. میرا خیال 8 مئی کو ان کی ٹویٹ آئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کو یہ حق حاصل ہے کہ پاکستان کے اندر چھپے ہوئے ٹیررسٹوں کے خلاف آپریشن کرے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں ہو سکتی ہے وہ کرے. لیکن پھر اس کے بعد ظاہر ہے امریکن ڈپلومیسی کام آئی اور پاکستانیوں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمارا نام نہ لیں. تو اس ساری سچویشن میں، ساری صورتحال میں جو ہے میں جو بھی بات چیت کر رہا ہوں میں ساتھ ساتھ فون پہ چیک کر رہا ہوں کہ کتنے ہمیں کویسچنز آ رہے ہیں. کافی آنا شروع ہو چکے ہیں، آپ بھی کویسچنز لکھیے. آج کی لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن کے 2 بڑے مدعے ہیں کہ بلوچ انسرجنسی ڈیلی بیسس پہ ہے اور اپنی انتہاؤں کو چھوڑ رہی ہے. اب پاکستان کہتا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے، خود یہ فتنۃ الپاکستان ہے، بلوچ ریبلز کا یہ کہنا ہے، کیونکہ بھارت کے تو بلوچستان کے ساتھ کوئی بارڈرز نہیں ملتے. تو بھارت کی مدد ڈیلی بیسس پہ کیسے جا سکتی ہے؟ یہ خود پاکستان کا فتنۃ الپاکستان ہے، اسی لیے بلوچ اس کو فتنۃ الپاکستان کہہ رہے ہیں. یہ سچویشن ہے، اس پہ ہم بڑی بات کر رہے ہیں. اور ٹیررسٹ جو دا ریزسٹنس فرنٹ، ٹیررسٹ بیہائنڈ پہلگام، ان کو امریکہ نے آج آفیشیلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ قرار کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بینڈ کر دیا ہے. ان کی ایکٹیویٹیز امریکہ میں کہیں بھی ہوگی، انٹرنیشنل لیول پہ کہیں بھی ہوگی تو امریکہ بھی ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے. دا ریزسٹنس فرنٹ کے بارے میں بلاول بھٹو نے پچھلے دنوں الجزیرہ پہ ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر بھارت ہمیں اس کے ثبوت دے دے تو ہم ان کے جو کچھ ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہیں، حافظ سعید، سچ ایز مولانا اظہر مسعود، ہم ان کو حوالے کر دیں گے انڈیا کے. پھر انہوں نے کہا اظہر مسعود کے بارے میں تو ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ افغانستان میں چھپے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں اب پاکستان کی طرف سے آ رہی ہیں. پاکستان کا یہ جو موقف تھا، جو پاکستان کے پڑھے لکھے سو کالڈ پڑھے لکھے پروگریسو جرنلسٹ جو اچھلتے کودتے پھر رہے تھے، اور آج کل بھی آپ کو ٹیلی ویژن پہ ان کے شوز دیکھیں گے تو اچھلتے کودتے پھرتے نظر آئیں گے یہ کہ جی انڈیا ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا. یہ سارے انسیڈنسز کوارڈ نے ذکر کیا پہلگام ٹیررزم کا، ایون برکس نے اس کا ذکر کیا جہاں چائنا بیٹھا ہوا ہے. مگر برکس کی ابھی یہ جو 1.5-2 ہفتے پہلے وہاں پہ سمٹ ہوا برازیل میں، اس میں ذکر آ گیا. اب پاکستانیوں کی عجیب و غریب جسٹیفیکیشن ہوتی ہے کہ جی پاکستان کا نام تو نہیں آیا نا. بھئی یہ جو پہلگام ٹیررزم کا نام آ جانا وہ پاکستان کا نام ہے. ریزسٹنس فرنٹ کو بین کر دینا یہ پاکستان کا نام ہے. کراس بارڈر ٹیررزم کی ٹرمینالوجی کوارڈ کے یہ ابھی 3 ہفتے پہلے جو فارن منسٹر کا اجلاس نیو یارک میں ہوا تھا، اس میں اس کی کامن سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ذکر آیا یہ برکس کے سمٹ کی کامن سٹیٹمنٹ میں. اور پھر آج امریکہ نے دا ریزسٹنس فرنٹ کو بین کر دیا، ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر دیا. تو اتنی واضح نشانیوں کے باوجود پاکستان اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتا ہے، پاکستانی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں. پاکستان کے یہ جو پروگریسو سو کالڈ رائٹرز اور جرنلسٹ ہیں یہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. آنیسٹلی I don't feel to stay in touch with any of those. میں پرسنلی آپ سے بات کروں تو یہ مطلب ان کے جھوٹ سن کے کان پک چکے ہیں. They all have been exposed.
تو خیر ہمارا پاکستان بھارت سے کیا لینا دینا، میں پرسنلی بات کرتا ہوں، کینیڈا کے ہیں، لیکن سچ پہ ہمیں کھڑے ہونا ہے. سچ یہ ہے بیکاز میرا ساؤتھ ایشیا سے تعلق ہے، ساؤتھ ایشیا کے ایشوز پہ میں بات چیت کرتا رہتا ہوں. تو اس لیے پھر جب سچ بولنے کی بات آتی ہے تو بھارت کا پوائنٹ آف ویو جو ٹیررزم کے خلاف ہے وہ بالکل سچ پہ بیس کرتا ہوا ہے. اور پاکستان ٹیررزم نہ صرف بھارت کے خلاف کرتا ہے، افغانستان کے خلاف کرتا ہے، اپنے ہی شہریوں کے خلاف کرتا ہے. بلوچستان، بلوچ تو کہتے ہیں ہم آپ کے شہری نہیں ہیں، مگر پاکستان کی ریاست کہتی ہے کہ بلوچستان پہ ہمارا حق ہے. بلوچ کہتے ہیں آپ نے ہم اس پہ قبضہ کیا ہوا، لیکن وہ پاکستانی کہتے ہیں کہ بلوچ ہمارے شہری ہیں. تو پھر اپنے ہی شہریوں کو کیوں ہزاروں کی تعداد میں یہ مارتے ہیں، کیوں ان کو لاپتہ کیا ہوا ہے؟ یہی معاملہ پشتونوں کے ساتھ ہے، یہی معاملہ کسی بھی ڈیزیڈنٹ کے ساتھ ہے. اب تو پنجاب سے تعلق رکھنے والی سب سے بڑی پارٹی، بیکاز عمران خان بیسڈ ان پنجاب، ان کی پارٹی کا سب سے بڑا ووٹ بینک پنجاب میں ہے، ان کا سندھ میں بھی ووٹ بینک ہے، خاص طور پر کراچی اور حیدرآباد جو وہاں کے بڑے بڑے شہر ہیں ان کا بہت بڑا اسٹرانگ ہولڈر خیبر پختونخوا میں ہے. آج بھی ان کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ، جیسی تیسی بھی گورنمنٹ ہے وہ، بہرحال ان کی گورنمنٹ ہے. ایون بلوچستان میں ان کے چاہنے والے ہیں. عمران خان نے ابھی پچھلے دنوں اپنی ایک ٹویٹ میں مارنگ بلوچ کے لیے اپنی سپورٹ کو ایکسٹینڈ کیا تھا، کہا تھا، آفر کی تھی اپنی سپورٹ. تو یہ ہے سچویشن کہ اب پاکستان کی آرمی خود پاکستانیوں کے خلاف ظلم کر رہی ہے، پہلے بھی کر رہی تھی. ایون 1971 میں، 1970s میں جو اس وقت کا مشرقی پاکستان تھا جو آج کا بنگلہ دیش تھا، وہ بھی تو تب پاکستان کا حصہ تھا، وہ بھی تو تب پاکستانی تھے بنگلہ دیش بننے سے پہلے. تب بھی انہوں نے لاکھوں لوگوں کو مارا، ظلم کیا. تو جو آرمی، جو ریاست اتنا گھٹیا ٹریک ریکارڈ رکھتی ہو اپنے ہی شہریوں کے خلاف ٹیررزم کرنے کا، بھارت میں وہ ٹیررزم ایک لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، تو اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے ان کی ٹیررزم کا. افغانیوں سے پوچھ لیجئے، افغانی ان کا نام برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ ہے سچویشن اس وقت بلوچستان کے حوالے سے. آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ کل کی خبر ہے، وہاں پہ جس طرح بس میں سے لوگوں کو اتارا، اور بلوچ ریبلز کہہ رہے ہیں کوئی نان بلوچ بلوچستان میں داخل نہ ہو. اور یہ کاروائیاں بلوچ ریبلز ایک لمبے سمے سے کر رہے ہیں. اب ہم 3-4 مہینوں سے خاص طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کاروائیاں آلموسٹ ویکلی بیسس پہ ہو رہی ہیں، ایک ویک میں کئی انسیڈنٹس ہو رہے ہیں. اور اوور آل ان کی جو انسرجنسیز ہے ڈیلی بیسس پہ ہے، اور ڈیلی بیسس پہ سم ڈیز کئی واقعات ہو رہے ہیں. یہ ہے آج کے لائیو انٹریکٹیو کا ایک بڑا ڈسکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ریزسٹنس فرنٹ، TRF، جو پہلگام کے ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ٹیررزم کی تھی پہلگام کو، اس کو انہوں نے کہہ دیا ہے، مارکو روبیو نے، سیکرٹری آف اسٹیٹ نے، کہ ہم آج اس کو ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر ٹریٹ کریں گے. بھارت کی بہت بڑی ڈپلومیٹک جیت، جو پاکستان کی ڈپلومیٹک جیت ایک لنچ عاصم منیر کی وجہ سے سمجھ رہے تھے، یا امریکہ نام نہیں ڈائریکٹلی پاکستان کا لے رہا، ابھی بھی نام ڈائریکٹلی تو خیر نہیں لیا، لیکن ظاہر ہے اس میں ڈپلومیٹک پورے کا پورا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کی لینگویج ہوتی ہے. لیکن پہلگام ٹیررزم کی بات کر دینا کوارڈ کے اسٹیٹمنٹ میں، ابھی پچھلے دنوں یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی، ایون برکس میں پہلگام کی ٹیررزم کا ذکر آیا. تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے. مگر پاکستان کے یہ سارے کے سارے پروگریسو جرنلسٹ، کنزرویٹو جرنلسٹ، یہ بہت ہی ڈھیٹ، بے شرم اور بے غیرت قسم کے لوگ ہیں. اگر یہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی مجبوریاں ہیں کہ یہ خلاف بات نہیں کر سکتے، آئی کین انڈرسٹینڈ. مگر یہ کہنا کہ جی پہلگام کی ٹیررزم یہ انڈیا کی سرکار نے کرایا، اس بات کے کہنے کی ان کی کوئی مجبوری نہیں تھی. اور جن نے یہ کہا، جنہوں نے بھی یہ کہا، چاہے وہ پلورل میں ہیں چاہے وہ سنگولر میں، وہ سب کے سب گھٹیا لوگ ہیں. وہ اگر اپنے آپ کو پروگریسو کہتے ہیں تو شیم آن دیم، اور ان کو پروگریسو نہیں سمجھا جا سکتا. وہ گھٹیا جہادی
टेररिस्ट माइंडसेट के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट हैं। ये है मुद्दा बहुत बड़ा। और आप क्वेश्चंस हमें अमेरिका की इंटरनल सिचुएशन, अभी मैंने जेफरी एप्स्टीन्स की बात की, इस वक्त ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, दुनिया की बहुत सारी हुकूमतें, इसमें यूरोप की भी, मिडल ईस्ट की भी बहुत सारी हुकूमतें इस हाई प्रोफाइल सुइसाइड केस और मर्डर केस, वी डोंट नो रियलिटी क्या उसके साथ लिंक्ड हैं। इस पे आने वाले दिनों में मैं ख़ास व्लॉग भी करूँगा। तो ये भी है एक मसला चल रहा प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो या उनकी रजीम की तरफ से धमकियां हैं इनडायरेक्टली इंडिया को, चाइना को, कि जी आपने अगर रशिया का ऑयल लिया तो हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो इंडिया ने इसका बहुत सख्त जवाब दिया है, और मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया इसकी को परवाह करेगा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को या फील्ड मार्शल को लंच करवाएं। पाकिस्तान की क्या ज़रूरत है अमेरिका को? इंडिया डजंट केयर एनी मोर। क्या लैंग्वेज यूज़ करता है अमेरिका, यूरोपियन यूनियन या SCO या जो भी दुनिया का फोरम, इंडिया अपने फर्म स्टैंड्स पे कायम है। और जो सच का बेड़ा होता है, अगर आप उसको ही आगे लेके जाएंगे तो आप अल्टीमेटली कामयाब ठहरेंगे। और झूठ के जैसे कहते हैं पाँव नहीं होते, तो पाकिस्तान के झूठ के पाँव नहीं हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने की अपने इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं उन क्वेश्चंस को लेना चाहूँगा, मगर उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे सोशल मीडिया के पेजेस और ये जो हैंडल्स हैं आप इनको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियोस को शेयर किया करें। आपको अंदाज़ा है कि हम भी हक और सच की आवाज़ पे खड़े रहते हैं। आप में से कितने हमारे साथ खड़े रहते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं। कितने वक्त नहीं दे पाते, हम समझते हैं कि उनकी भी कोई ना कोई काम की मजबूरियां हैं, और भी यूट्यूब पे बहुत कुछ चल रहा होता है, आई डू अंडरस्टैंड। मगर हमारी इच्छा होती है कि हम हक और सच की आवाज़ पे खड़े रहते हैं। तो आप हमें मैक्सिमम सपोर्ट किया करें हर एतबार से। अगर आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो आप paypal.me/tagtv इंटरनेशनल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए हमारे इसी यूट्यूब के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम आज के इस इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में आपके साथ कर रहे हैं। क्वेश्चंस हम लेना शुरू करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। नदीम शाह साहब का है मिल्टन से क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द एंडिंग ऑफ बलोच इंसर्जेंसी? जी अच्छा क्वेश्चन है। अब एंडिंग तो बलोच तो यही एंटिसिपेट करते हैं कि वो एक दिन इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, लेकिन इस वक्त की हम बहुत सारी चीज़ों में जैसे कहते हैं ना फाइनल डेस्टिनेशन की बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं सम टाइम जर्नी की बात कर रहा होता हूँ। जो रास्ता चल रहा है वो है पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का रास्ता। ये कोई नया नहीं है, कोई 2, 4, 5, 6 महीने का नहीं है। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किलात बड़ी लंबे समय से हैं। मगर ये मुश्किलात पाकिस्तान के लिए क्यों हैं? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी इन मामलात को खुद डील करती है, पॉलिटिकल फोर्सेस को डील नहीं करने देती, कभी नहीं करने दी। तो वो मारती है बलोच नौजवानों को, उनको लापता कर देती है। अब वो बलोच इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, वो कहते हैं कि भाई इनफ इज इनफ, हमारी कोई बाहर की ताकत मदद करे ना करे। बलोच मेरे टेलीविज़न पे हर जगह पे खुल के कहते हैं कि हमारी मदद करे, दुनिया हमारी मदद करे। वो तो शायद नहीं है कहने, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमारी मदद ना भी आप करेंगे तो वो कहते हैं कि शेम ऑन यू जो हमारी मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। ये हमारी ऑर्गेनिक स्ट्रगल है अगेंस्ट पाकिस्तान्स एट्रॉसिटीज़, अगेंस्ट पाकिस्तान्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ बलूचिस्तान। तो वो ये बातें कर रहे हैं। तो अब उनका एंड रिजल्ट क्या होगा? वो तो चाहते हैं कि आज़ादी हो, लेकिन उनकी जर्नी आज के समय जब हम बातचीत कर रहे हैं जुलाई 18, 2225, वो ये है कि वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान की रियासत हमारे लोगों के साथ जुल्म करती है, हमें चैन से नहीं रहने देती, हम भी इनको चैन से नहीं रहने देंगे। ये है इस वक्त का एंड रिजल्ट सॉर्ट ऑफ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा पाकिस्तान की रियासत को अपने टॉक शोज़ में और व्लॉग्स में ये मशवरा देता हूँ कि आप पॉलिटिकल सलूशन ढूंढें, बलोचों के साथ
پاکستان کے یہ پالیٹیشنز ہیں ان کو فری ہینڈ دیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے. پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے، مگر پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس، ان کے پاس کوئی فری ہینڈ نہیں ہے. آئیڈیل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی جو ملٹری ہے یہ اپنے آپ کو پیچھے کرے، ان کے جو لاپتہ لوگ ہیں ان کو چھوڑے اور ان کے اوپر یہ ظالمانہ کریک ڈاؤن بند کرے، پولیٹیکل کرے بات، ان کو اٹانومی دے، معافی مانگے. اچھا یہ سب کرنے سے پاکستان کی ریاست سمجھتی ہے کہ ہم بلوچستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا. بلوچستان ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا اپنی اٹانومی کے بعد. بلوچستان ان کے ہاتھ سے اس وقت نکلا ہوا ہے، وہ انٹر نہیں ہو سکتے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے لوگ وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ ہر روز مر رہے ہیں. اب جواباً وہ بلوچوں کے اوپر کریک ڈاؤن کرتے ہیں، پھر کوئی بلوچ بیچاروں کو مار دیتے ہیں. کیا حاصل ہے اس خون خرابے کا؟ پھر بلوچ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، پھر ان کے لوگ مر جاتے ہیں. اس میں کئی کراس فائر میں جو انوسینٹ شہری ہیں وہ بھی مر جاتے ہیں. اس کا سلوشن یہی ہے، پولیٹیکل سلوشن ہے. تو ہم یہی پاکستان کی ریاست کو بار بار کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف جائیں اور بلوچوں سے معافی مانگیں، اور آرمی اپنے آپ کو اس جو ظلم و ستم کی فیکٹریاں، ٹیررزم کی فیکٹریاں بلوچوں کے لیے، پشتونوں کے لیے انہوں نے کی ہوئی. یہ صرف بلوچوں کا معاملہ نہیں ہے، آپ پشتونوں سے پوچھ لیجئے ان کے اوپر کتنے ظلم ہو رہے ہیں. یہ ظلم بند کریں. دس از آر سجیشن ٹو پاکستانی آرمی از ان دا انٹرسٹ آف پاکستانی پیپل ان فیکٹ. مگر یہ ایسے احمق اور ایڈیٹ اور وار کرمنل لوگ ہیں پاکستان آرمی اور ان کے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے آس پاس، کہ یہ اپنے دیش کو خود ہی برباد کر رہے ہیں. ہمارا کام تو کمنٹری کرنا ہے. آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کیوں اپنے دیش کو برباد کر رہے ہیں. یہی بات آپ پی ٹی آئی اور عمران خان پوچھ رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ جب کبھی وہ پاور میں آئیں گے تو وہی گھٹیا کام کریں گے جب وہ پہلے پاور میں رہے ہیں 2018 سے 2021 تک. تب بھی عمران خان کی پارٹی نے بھی کوئی کم گھٹیا کام تو نہیں کیے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو ریپیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر ایٹ لیسٹ اب چونکہ خود ان کو زد پہنچی ہے پی ٹی آئی کو، تو ان کو سمجھ آ رہی ہے. تو جس کو بھی سمجھ آئے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی آگے بڑھتے ہیں اگلے کویسچنز کی طرف. میناکشی گپتا جی کا اسکارپور سے، کین یو ایس ریمین کنسسٹنٹ آن ریکگنائزنگ پاکستان رول ان ٹیررزم؟ دیکھیے عرصہ دراز سے یو ایس سے اس معاملے میں کنسسٹنٹ ہے. ٹرمپ کا آپ فرسٹ ٹینیور یاد کیجئے، انہوں نے ایک بڑی مشہور ٹویٹ دی تھی فرسٹ ڈے آف دا نیو ایئر. میرا خیال ہے وہ 2019 کا وہ تھا دن یا 2018 کا تھا، میرا خیال 2018 کا شاید وہ تھا فرسٹ جن. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک فراڈ دیش ہے جس نے امریکہ کو بیٹرے کیا ہے، امریکہ سے بلینز اور بلینز ڈالر لیے اور اسامہ بن لادن کو چھپائے رکھا. یہ ٹرمپ نے اس وقت ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، ایز دا پریزیڈنٹ آف معاف کیجیے گا یو ایس سے بات کی تھی. اب وہ جس طرح بہیو کر رہا ہے کہ ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے، وہ کہتا ہے آئی لو پاکستان. ٹھیک ہے بھائی، پاکستان ایک دیش ہے، 250 ملین لوگوں کا دیش ہے، مگر ٹرمپ کے لیے کیا ریزن ہے یہ کہنے کے لیے؟ مطلب ایک ایڈیوٹک مین ہے. لیکن چلیے خیر، اس سے بھارت کو کیا فرق پڑے گا، اس سے ٹرمپ خود ہی اپنی انکنسسٹینسی میں ایکسپوز ہو رہا ہے. مگر امریکہ انکنسسٹنس ان فیکٹ اگر آپ ان کے اندر کی بیوروکریسی، ان کی اندر کی انٹیلیجنس کو دیکھیں گے تو وہ انکنسسٹنٹ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا ٹیررزم میں کیا رول ہے، مگر چونکہ ان کو ان کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے. کوئی نہ کوئی دنیا کے ایسے بڑے بڑے جیو پالیٹکس ہوتے ہیں جن میں ان کی ضرورت رہتی ہے. تو اب یہ جو انہوں نے جن کو بھی ٹیررسٹ قرار دیا امریکہ نے، وہ امریکہ نے کبھی ان کو ڈی لسٹ نہیں کیا اگر انہوں نے لسٹ پہ ڈال دیا. تو یہ جو اب دا فرنٹ، دا ریزسٹنس فرنٹ TRF کو انہوں نے آج ڈیزگنیٹ ٹیررسٹ قرار دیا، وہ رہے گی، وہ کنسسٹنسی کہیں نہیں جائے گی. جی آگے بڑھتے ہیں، بہت سارے کویشچنز آ رہے ہیں. تو اس وقت ہم جیسے جیسے کویشچن ہمارے پاس اسکرین پہ اپیئر ہوتے چلے جائیں گے ہم ان کو ایڈریس کرتے رہیں گے. سچویشن بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی یہ امن پریت سنگھ جی کا مالٹن سے آ گیا. از دا پرچیز آف ڈسکاؤنٹڈ رشین آئل
economically essential are geopolitically risky for South Asian nations. نہیں دیکھیے ساؤتھ ایشین نیشنز میں میرا خیال ہے زیادہ تو انڈیا ہی لے رہا ہے آئل اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ لے رہا ہے. پاکستان آئی ڈونٹ نو پاکستان آئل رشیا سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا, کیونکہ پاکستان کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کیش پرچیز کے لیے, تو وہ تو اربوں سے ادھار ہی لیتے ہیں, تو اس لیے وہ اربوں سے لیتے ہیں. اب ایران پہلے بیچ رہا تھا, ظاہر ہے امریکہ کا دباؤ تھا بہت, تو ایران سے میرا خیال ہے بھارت نے آلموسٹ بند ہی کر دیا. آئی ڈونٹ نو کہ اگر وہ کہیں ایران سے بھی اب آئل لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی. چائنا بہرحال لے رہا ہے. چائنا ساؤتھ ایشیا میں نہیں ہے, ایشیا میں ضرور ہے. چائنا ایک بہت بڑا کنزیومر ہے. چائنا تو بھی ڈنکے کی چوٹ پہ ایران سے بھی لیتا ہے, رشیا سے بھی لیتا ہے, اور سبھی سے لے رہا ہے. تو چائنا کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اب یہ سب پریشر بائیڈن کے زمانے میں بھی تھا جب یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی تھی. اس وقت یوکرین کا بھی بہت اسٹوپڈ قسم کی لینگویج یوز ہوتی تھی انڈیا کے خلاف بھی, کہ آپ ہمارے جو تیل آپ لیتے ہیں وہ سمجھیے ہمارا خون, آپ جو وہ خون ہمارا بہہ رہا ہے وہ آپ اصل میں بائی کر رہے ہیں. اس طرح کی اسٹوپڈ باتیں یوکرین کی طرف سے کی جاتی تھی. اور اس وقت بھی جے شنکر جی نے کہا تھا کہ یورپ کو اپنے مسئلے دنیا کے مسئلے نظر آتے ہیں اور دنیا کے مسئلے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ابھی جو جے شنکر جی نے جیسے ایس سی او کے سمٹ میں پہلگام ٹیررزم کے حوالے سے جو سٹینڈس لیا, جو انہوں نے سٹینڈس لیا بھارت نے ایس سی او کے سمٹ میں ہی, راجناتھ جی نے, پھر کوآڈ میں, پھر ابھی بریکس میں, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھارت کو اب کوئی پرواہ نہیں ہے کہ امریکہ کیا کہتا ہے. بھارت اپنے پوائنٹ آف ویو پہ قائم ہے. اسی طرح یہ آئل کی سپلائی یا آئل کی پرچیز پہ ابھی بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے ایک سخت قسم کی پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ اپنی جو آپ کی ہپوکریسی ہے ویسٹرن ورلڈ کی, پہلے اس پہ نگاہ رکھیں, ہم وہ کریں گے جو ہمیں سوٹ کرتا ہے. بائیڈن کے زمانے میں بھی بھارت نے یہی کہا تھا, اب بھی یہی کہا. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے میں 50 ڈیز رشیا کو دے رہا ہوں, اس کے بعد پتہ نہیں وہ سینکشن کیا لگانی ہے. ابھی تو ان دنوں یہ خبر آ رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت انٹرسٹڈ ہیں کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ہو جائے, کیونکہ کتنا میس پریزیڈنٹ ٹرمپ افورڈ کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ. بھارت ایک دنیا کا بڑا دیش ہے, تو آف کورس نہ امریکن ایڈمنسٹریشن, نہ ڈیپ اسٹیٹ, نہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ صرف باتیں کریں گے مگر افورڈ نہیں کرتے میس کرنا بھارت کے ساتھ, اور ایون ان نیسیسریلی چائنا کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے, چائنا کے ساتھ کولڈ ٹریڈ وار چل رہی ہے, ایک طرح کی کولڈ وار بھی چل رہی ہے, مگر اتنا آسان نہیں ہے امریکہ کے لیے. اب امریکہ از ناٹ دا اونلی پاور آن دس پلانٹ. آئی لو امریکہ ادروائز, ہمارا ہمسایہ دیش ہے, لیکن ان کو بھی اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا. بہت ہو گئی یہ دنیا کی جو ہے نا تھانے داری. خود ہمارے ہمسایہ دیش امریکہ میں, جسے میں بہت چاہتا ہوں, اتنا اب انٹرنل میسج, اس کو پولرائزیشن کو گھٹانا چاہیے. امریکن پولیٹیشینس کو چاہیے ایک بہتر سماج کی طرف بڑھنا چاہیے. تو اب کینیڈا میں ایک بہتر سماج بننے کی بات بارہ ریلیٹیولی ہونے لگی ہے, وہ سب چل رہا ہے. تو یہ وہ سچویشنز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو آپ کا کویشچن ہے وہ ٹھیک ہے, بڑا جینون ہے, کہ کوئی بہت بڑا چیلنج ہوگا بھارت کے لیے. یہ سب کہنے کہلانے کی باتیں ہیں جو امریکہ اور نیٹو کے لوگ کرتے رہتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری کی ساری سچویشن ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کویشچن ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہم کویشچنس کو بھی کریں گے ڈیل, اور آپ کے ساتھ اچھی بات چیت چل رہی ہے ایز یوزول. عامر سنگھ جی کا ہے کہ کیا پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر بھارت میں مل سکتا ہے کیا؟ وہ جیسا کہ راجناتھ سنگھ صاحب نے کئی بار کہا, بھارت کے ڈیفنس منسٹر نے, کہ پاکستان آکوپائڈ جموں کشمیر کے لوگ خود ہی بھارت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں, بھارت کو کوئی ایسی بڑی کارروائی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کے چانسز ہیں. اسی لیے پاکستان آرمی اپنا سٹرانگ ہولڈ جو ہوتا ہے وہ پی او جے کے میں رکھتی ہے کہ کہیں وہ خود ہی نہ مل جائے, چونکہ ان کے اپنے وہاں پہ بھی اتنے ظلم ہیں. تو یہ ایک زیادہ چانس ہے. بھارت تو دیکھیے کئی پاس میں ایسے ہوئے آپس میں بات چیت کے, ان کے جو دور ہیں جن کو پاکستان میں اردو میں بولتے ہیں, واجپئی جی کا وزٹ تھا لاہور کا, پھر مشرف کا آگرہ کا تھا. تو ان سب میں
کچھ اس طرح کی باتیں تب سامنے آئی تھیں کہ بھئی پی او جے کے جو بھی ہے پاکستان اس کو اپنی ایک پروونس کے طور پر ڈکلیئر کرے اور اس کو اپنے اندر شامل کرے، اور ادھر تو ہے ہی جو بھارت کا جموں کشمیر ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اب یہ ایک سلوشن تھا۔ اب پھر ڈاؤن دا روڈ ہے کہ پھر آف کورس بھارت میں تو انسٹیبلٹی ہونی نہیں ہے، انسٹیبلٹی تو پاکستان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں ہوتی رہنی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو پھر اس کے بعد جتنی بے چینیاں پاکستان میں بڑھتی چلی جائیں گی، ریجنل بے چینیاں، پھر لوگ اس سے سیپریٹ ہونے کے لیے خود ہی وہ آگے جائیں گے۔ تو یہ ہے سچویشن۔ کافی لمبی باتیں ہم آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم کچھ کویسچنز کو ضرور ایڈریس کریں۔ جی رمن شرما جی کا ہے واشنگٹن سے، ہاؤ ڈو دا بلوچ سیپریٹسٹ گروپس جسٹیفائی دیئر آرمڈ اسٹرگل اینڈ واٹ آر دیئر ڈیمانڈس ٹوڈے؟ جی اچھا آپ کا کویشچن ہے، کیسے وہ جسٹیفائی کرتے ہیں؟ دنیا میں دیکھیے آرمڈ اسٹرگل انڈیپینڈنس کے لیے جہاں جہاں بھی ہوئی ہے، تو جو جن ریجنز کی، جیسے کردستان کی بات ہے، کرد آج بھی سمجھتے ہیں کہ سیریا نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ایران نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹرکی نے کیا ہوا ہے، عراق نے کیا ہوا ہے۔ تو کرد کے کچھ جو ریبلز گروپس ہیں وہ مطلب ان چاروں دیشوں میں ہیں۔ کچھ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا جی کہ ہم توبہ طائب کرتے ہیں، ہم آرم اسٹرگل نہیں کریں گے۔ اب بائی دا وے بلوچستان کا جو معاملہ ہے صرف پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، وہ ایران کے ساتھ بھی ہے۔ آدھا بلوچستان تو ایران میں ہے، مگر اس پہ جو پاکستان کے بلوچ ریبلز ہیں وہ کوئی بات چیت نہیں کرتے، وہ ان کا نہیں ہوتا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی بات یہ کہ ہمیں اپنی اسٹرگل کرنی ہے، جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کو روکنا ہے، تو وہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب جسٹیفائی کیسے ہے کہ وہ پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یو این او کے چارٹر میں بھی آرم اسٹرگل، اگر آپ انڈیپینڈنس کرنا چاہیں گے تو آرم اسٹرگل آپ کو الاؤ ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں مطلب ہم سب دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس طرح اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ اور کتنے ہیں ریبلز گروپ؟ دیکھیے اس میں بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، یہ بہت سارے مل کے بھی کام کرتے ہیں اور الگ الگ بھی کام کرتے ہیں۔ تو کہیں پہ بھی دنیا میں جو انڈیپینڈنس کی سٹرگلز ہوتی ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ سارے ریبل گروپس ایک ہی پیج پہ ہوتے ہیں، وہ ڈیفرنٹ پیجز پہ بھی ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ میکسیمم کویسچنز آپ کو ایڈریس کریں۔ جی سید حق جی کا ہے کہ فرام بoston، ڈو یو تھنک پاکستان ول ایگزسٹ بائی 2030؟ ہاں یہ ایک اچھا کویشچن ہے۔ یہ کویشچن مجھے لوگ 2020 میں بھی پوچھا کرتے تھے کہ کیا 5 سال بعد 2025 تک پاکستان ایگزسٹ کرے گا؟ تو ہم کہتے تھے کہ بھئی بات یہ ہے کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے ابھی بڑی فورسز نہیں ہیں، تو ابھی 2025 تک کر رہا ہے، مجھے لگتا ہے 2030 تک بھی ایگزسٹ کر سکتا ہے، کرے گا۔ ہمیں اس کی مطلب مجھے پرسنلی اس کی ڈسممبرمنٹ کا کوئی شوق ووق نہیں ہے۔ مجھے تو جو ہیومن رائٹس کی جو وہاں پہ مطلب ایبیوسز ہیں وہ کنسرن ہے، جو لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ کنسرن ہے۔ اب کوئی دیش قائم رہ پاتا یا نہیں رہ پاتا وہ تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے نا کہ وہ رہنا چاہیں گے یا نہیں رہنا چاہیں گے۔ تو اب میں پریڈکٹ، جیسا میں نے 2020 میں کہا تھا کہ 2025 میں مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے یہ کویشچن اس طرح کا 2015 میں بھی 2016 میں بھی آیا تھا کہ 2020 تک رہے گا۔ یہ ایک راؤنڈ نمبر ہوتے ہیں نا، تو میں نے کہا تھا بھائی وہ تو رہے گا، اس لیے کہ اس کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے فورسز۔ 2020 میں یہ پھر کویشچن آیا 2025 کے لیے، یہ اگلے 3 4 5 سال، میں نے کہا بھائی رہے گا وہ رہے گا۔ تو مجھے لگتا ہے 2030 تک بھی اس کا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ کریک ڈاؤن بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ان کو توڑنے کے لیے کوئی بڑی طاقت نہیں ہے۔ لیکن بلوچ ریبلز جو کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں دنیا کے بھی جو جیو پالیٹکس ہیں، صرف پاکستان کی بات نہیں، اس پہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ امت بھائی کا معاملے سے ہے، واٹ ایف یو ایس امپوز سینکشنز آن انڈیا؟ میں نے ابھی پیچھے کہا امت بھائی، یو ایس اے اول تو کرے گا نہیں، میرا نہیں خیال کہ انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ڈیل بھی ہونے جا رہی ہے اور سب کچھ ہے، کر بھی دے گا تو مطلب ایک ایشو تو ضرور ہوگا، مگر انڈیا یہی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر تم اگر ہمارے ساتھ بھی نہیں چل سکتے جو ہم تمہارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، یو ایس اے کو پھر انڈیا یہی کہے گا نا، تو پھر تم کس کے ساتھ چل سکتے ہو؟ تو میرا نہیں خیال
کہ انڈیا کو کوئی بہت پرواہ ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ یو ایس اے اس اسٹوپڈ لیول تک جائے گا۔ جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ونیت گوئل جی کا ہے کہ یہ بتائیں کہ تراج جی اور چیمہ، اچھا تارڑ شاید کہنا چاہ رہے ہیں، اور چیمہ کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں پتہ جی، میں ان لوگوں کے شوز دیکھتا نہیں، کیا وہ باتیں کرتے ہیں، آئی ہیو نو کلو۔ ہاں چیمہ کو ایک بار میں نے شاید لیا تھا، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بعد میں نے کبھی ان کو ٹیگ ٹی وی پہ دعوت نہیں دی، بہت سال پہلے، میرا خیال ہے کوئی 7-8 سال پہلے ایک بار ان کو لیا تھا، تو ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا۔ تارڑ صاحب کو وہ ہمارے ٹی وی پہ کبھی نہیں آئے، ان کی باتیں دونوں طرف چل رہی ہوتی ہیں، پاکستان آرمی کے بھی وہ ساتھی ہیں، وہ ہماری طرح کلیئر ویژن کے تو نہیں ہیں، لیکن جو بھی ہیں، جو وہ سوچتے ہیں وہ سوچ سکتے ہیں، وہ ہمارا سوچ کا سٹائل نہیں ہے، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ کرتکی جی کا ہے کہ ول رشیا یوکرین وار گو نیوکلیئر اف امریکہ سپلائز ویپنس ٹو یوکرین ڈائریکٹلی؟ دیکھیے امریکہ یوکرین کو ڈائریکٹلی ویپنس تو دے رہا ہے، بائیڈن کے زمانے میں دے رہا ہے، نیوکلیئر وار کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے۔ پھر جب سے ٹرمپ آئے ہیں، ٹرمپ نے خود کئی بار کہا کہ بائیڈن نے یہ اسٹوپڈ کام کیا کہ یہ دیتے رہے ان کو، اور اس سے نیوکلیئر جنگ ہو سکتی تھی۔ پھر وہ سو مچ سو، میرا خیال ہے اپریل 28 کو جب زیلنسکی ملنے آیا تھا پریزیڈنٹ بائیڈن کو وائٹ ہاؤس میں، جو ڈرامہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی ٹرمپ نے کہا تھا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو وہ ملنے آیا تھا 28 فیبرری دس ایئر، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ تم نیوکلیئر جنگ کروا کے رہو گے، تو میں یہ ہے وہ ہے، پھر انہوں نے اس کو جھاڑ جھوڑ کے وائٹ ہاؤس سے دھکے دے کے ایک طرح سے باہر نکال دیا تھا۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں دوں گا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا، کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ تم ماسکو پہ ذرا ٹیپ کر دو، پھر کہتے ہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، پھر کہتے ہیں پوتن میرا یار ہے، پھر کہتے ہیں پوتن میری بات نہیں سنتا۔ تو انبلیویبل، مجھے کبھی زندگی میں نے نہیں سوچا تھا کہ امریکہ کا کوئی پریزیڈنٹ اس لیول تک جائے گا، اتنی اسٹوپڈ باتیں کرے گا۔ جی کچھ کویشچنز اور ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ راج شکلا جی کا پونے سے، ڈز بیننگ TRF signal a shift in US policy towards Pakistan, or is it more of the same special lunch invites to the White House؟ نہیں، وہ لنچ ان کی اپنی ضرورت تھی، لنچ میں اس وقت اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، ان کے اپنے پلان تھے نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیکس کے۔ اب لگتا ہے ایران بھی بیک ڈور ڈپلومیسی US کے ساتھ اور ایون اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ ایران نے کو پاکستان کے ذریعے تھوڑے اپنے معاملات حل کرنے ہیں۔ ایران کو پتہ ہے کہ پاکستان کی کیا اوقات ہے، تو ایران خود ہی یہ معاملات حل کر لے گا، تو وہ اب میرا خیال ہے پاکستان کی اس طرح ضرورت نہیں رہی۔ احتیاطاً پاکستان کو آن بورڈ، جسے کہتے ہیں نا ایک ایکسٹرا کھلاڑی، 12ویں 13ویں کھلاڑی کے طور پر جو ہوتا ہے کرکٹ میں رکھا ہوا ہے کہ بھائی کسی وقت ان کی ضرورت پڑ جائے، ان کے اڈوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ تھوڑا کبھی نہ کبھی لنچ ان کو کھلا دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر یہ انڈیا پاکستان کی دوستی کرانے کا جو ٹرمپ کا ایک جھوٹا نیریٹو ہے، اب ٹرمپ اس میں قائم رہے گا، چونکہ ٹرمپ کو کہیں تو کامیابی ہو نہیں رہی، تو وہ اس میں بہرحال یہ پاز تو ہو گیا تھا جنگ میں، تو ٹرمپ کہے گا دیکھیں میں نے یہ کروا دیا۔ تو ٹرمپ بھی ایک پیتھیٹک پریزیڈنٹ اور پیتھیٹک پولیٹیشین کے طور پر سامنے آیا۔ اینی ہاؤ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں بھی اور امریکہ کو بھی۔ تو یہ سب چل رہی ہیں باتیں، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب جو کنسسٹنسی کی آپ بات کر رہے ہیں، تو کنسسٹنسی وہ پہلے بھی یہی تھی امریکہ کی، لیکن ان کا جو ایکسپریشن آف کنسسٹنسی ہے یا جو ان کا نریٹو ہے، وہ کبھی بہت ہی اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے، کبھی وہ دبا لیتے ہیں اپنی بات کو کہ نہیں چلیں ذرا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن امریکہ انڈرسٹینڈز اٹ، امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو پتہ ہے کہ پاکستان کیا کرتا رہتا ہے، سب ان کو پتہ ہے۔ تو کنسسٹنسی ان کی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رہے گی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میرا خیال آخری کویشچن کے طور پر لیتے رمیش سنگھ جی کا سری سے ہے کہ ہاؤ ٹو سپورٹ ٹیگ ٹی وی۔ تھینک یو رمیش جی، بڑا آپ نے ہمارے لیے اچھا کویشچن کیا۔ تو دیکھیے آپ tagtv.info ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ جائیں، ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں، مگر اس سے بھی آسان یہ ہے کہ ابھی آپ ہمارا شو یہ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ، اسی یوٹیوب کے چینل پہ آپ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں آپ کی کچھ نہ کچھ مدد آ جاتی ہے۔ میں بھی دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال ہے 15-20 روز سے
آپ کی طرف سے کہیں سے بھی کوئی ہمیں چھوٹی سی بھی $2-4 کی سپورٹ بھی نہیں آئی، سوائے ہمارے وہ لائیو شوز میں سنجنا جی کے ہم بڑے شکر گزار ہیں، اور ایک دو اور بھی ساتھی تھے، لیکن وہ ہمارے یہ ٹیگ ٹی وی کی اس یوٹیوب چینل کے ذریعے شاید کوئی نہیں، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کرتے رہیں، ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ مگر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیگ ٹی وی کی آپ جو جتنے یہ سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں جو آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں، ان کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ہمارے شوز کو آپ لائک کیجئے، آگے پھیلائیے، یہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹ ہے۔ ملیں گے آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں نیکسٹ منڈے کو 12:30 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق، جو بھارت میں اور پاکستان میں رات کا سمے ہوگا، مڈل ایسٹ میں بھی رات کا سمے ہوگا۔ تو سی یو نیکسٹ منڈے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق۔ بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ آج جڑے۔